صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیکم۔ آقا کریم مصطفیٰ جان رحمت کی میلاد شریف اور سرکار دو جہاں دی آمد میلاد شریف دے عنوان نال اس نو سیلیبریٹ کرنا اور منانا اے اہل سنت و جماعت کا شعار ہے، یعنی نشانی ہے۔ ویسے تو پاکستان دے اندر اور دنیا دے اندر مختلف مکاتب فکر اور مختلف سوچ دے لوگ موجود نے اور اپنے اس نیت نال کہ اللہ نے اس دن ساڈے تے فضل فرمایا سی، سانو اولاد دی نعمت نال نوازیا سی، وہ دن دوبارہ آیا ہے تو اسی دوبارہ اللہ دا شکر ادا کرنا۔ کچھ لوگ اپنی شادی دی سالگرہ مناندے نے کہ اس دن اللہ نے سانو بیوی دی نعمت نال نوازیا سی، حالانکہ بعد آنے والے سال اس نعمت کے بارے انج ہی بندے کہہ رہے ہوندے نے جی میں پانی نعمت ہے پر سیلاب آ جائے تو نعمت نہیں رہی۔ انج ہی بیوی ہوتی ہے کہ نعمت تو ہے مگر جب وہ نعمت سیلاب کی صورت اختیار کر لے تو پھر وہ نعمت جھلنی اوکھی ہوئی ہے۔ اچھا وہ سارا سال نعمت جھلدے نے تے سال بعد وہ یاندی نے بھئی وہ سال والا دن آ گیا پھر اسی ان سیلیبریٹ کرنا ہے کر دے جی۔ پورے پاکستان والے، سعودی عرب والے ایک دن مناندے نے، انہوں سعودی عرب کو سدے نے عید الوطنی، جو سعودی کلچر نو جان دے نے انہوں نے پتہ ہے کہ وہ ایک دن مناندے نے عید الوطنی، جس دن انہوں دا ملک بنیا سی، آزاد ہویا سی، وہ اس دن عید الوطنی مناندے۔ پورے ملک کے چھٹی ہوندی ہے، بڑے گورنمنٹ انہوں اپنی سرپرستی میں سیلیبریٹ کرتی ہے اور وہ بہت جشن کرتے ہیں کہ ساڈا وطن آزاد۔ انڈیا والے ایک دن مناتے ہیں کہ 15 اگست کہ انڈیا آزاد ہویا سی، لہذا 15 اگست نو چھٹی بھی ہوتی ہے، خوشیاں بھی مناتے ہیں، بڑا ماحول بنتا ہے۔ اہل پاکستان 14 اگست نو یوم آزادی مناندے نے، آزاد بھاویں نہیں ہوئے، آزادی دا دن ضرور مناندے نے۔ یہ ایک الگ بات ہے اے آزاد ہوئے نے یا نہیں ہوئے۔ ہن پرندے نو پنجرے وچ رکھیے تے ہو گئی قید،
تے پر قطر کے تے باہر کھلا بھی چھڑ دئیے تو انہاں کی کہ لے ہن تو آزاد ہو گیا ہے تو ہن پتہ نہیں ہے آزادی ہے یا نہیں، یہ کی پتہ. مگر 14 اگست نو پورا پاکستان جھنڈیاں جھنڈے پریڈ مارچ پتہ نہیں کی کرتے ہیں کہ جی پاکستان آزاد ہو. وہ عید الوطنی مناتے ہیں، کوئی یوم جمہوریہ مناتا ہے. بلکہ حیران ہونا میں کدی کسی مولوی فتویٰ نہیں لایا بھی ایٹم بمب جو 1 سال بن گیا تو چل گیا سی ہر سال نواں مناندے ہو جڑا یوم تکبیر مناندے ہو. نہیں وہ ادو بنیا سی تو پھر سن بڑا چاہ چڑھیا ہے بس یہ ایٹمی قوت بنے سا تو ہر سال یوم تکبیر، ہر سال یوم کشمیر. اور جڑے صحابہ منن والے وہ صحابہ کرام دے دن منا رہے، جڑے آل رسول دی محبت دے دائی نے اور دعوے دار نے وہ انہوں دے سارے دن منا دے. اچھا ایک عجیب بات میں جو نوٹ کی کہ اہل بیت دے منن والے بھی دن مناندے نے، اہل بیت دے صحابہ منن والے بھی صحابہ دے دن مناندے نے. تے جدوں آ جائے نا میلاد ادو چپ کر جاتے بھئی اے سنیاں دا کام ہے. بھائیا ہن اسی تے اے نہیں آندے پر جے تساں آپ رسول ساڈے حصے وچ پایا ہے تے سبحان اللہ اسی تے رسول پاک دے نوکر ہاں، اسی تے نوکری کردے ہیں. انج اسی آل دے ذکر چ بھی نال اصحاب دے ذکر چ بھی نال تے اللہ دے فضل اور دے کرم نال نبی پاک دا ذکر اتنا ساریاں تو افضل تے اللہ سمجھ کے مننے ہاں. انج تساں اپنے عمل تو اے دسیا ہے پر رسول لینا من دے دوجے بھی ہیں پر انہوں نے کہا میلاد والا کام تساں ہی کرنا. چشم ماں روشن دل ماں شاد اسی تے اس گل تے ناز کرنے ہاں کہ اللہ نے میلاد واسطے سانو چنیا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. ماشاءاللہ پوری دنیا میں سنی اس دن نو منا رہے اور میں 14 اگست والوں یہ کہندا ہوں کہ بھائی 14 اگست نو جھنڈیاں لان والیا تو سمجھے نا میری جان کہ 14 اگست نو پاکستان آزاد ہویا سی. اسی 12 ربیع الاول اس تو منانے ہاں کہ اس دن سارا جہان آزاد ہویا سی. ساڈی گل ہی ہے کہ 12 ربیع النور نو انڈیا تا پاکستان آزاد نہیں ہوئے، 12 ربیع النور نو سارا جہان آزاد ہو. الحمدللہ علی ذالک کہ اللہ نے یہ ڈیوٹی ساڈے ذمہ لگائی. اولیاء اللہ دے عرس کرانے تے ڈیوٹی سنیاں جی، صحابہ دے دن منانے تے ڈیوٹی سنیاں دی، آل رسول دا ذکر کرنا تے ڈیوٹی سنیاں دی. اور جے ساری کائنات دے آقا و مولا مصطفیٰ جان رحمت دا میلاد ہوئے تے اے بھی ڈیوٹی سنیاں دی. دوجے بھی آؤں بسم اللہ. اسی تے دروازہ لایا ہی کوئی نہیں، میں بند ہو گیا. ساڑھے کول دروازہ ہی نہیں جڑا بند کری. میں تے مثال دیتا ہوں نا بھائی ساڑھا جڑا سنیاں دا مذہب ہے نا جی مسئلہ یہ پاکستان دی ریل گڈی دی طرح لین تو اساں کوئی نہیں لانا، کسی کا دل ہوئے بے تھلے لے کے مین بہا لو
تو کوئی آکھے تھوڑا جہا ادھے ہو جاؤ، تھوڑا جہا ادھے ہو جاؤ، پاجی گڈی لین تے لانا ہے سدھی تے، ہٹھاؤں تو کوئی نہیں ہونا، انج باریاں کوئی نہیں، جے آنا ہوئے ست بسم اللہ تے جے مگروں لانا ہوئے اندے آستے بھی 100 باری لے جائے، ساڑی کوئی اور فلانیا تو کیوں لے گیا ہے، فلانیا تو کیوں جاندہ پہ ہے، نہ ساتھ مار کے بہنا ہے تے نہ دھکے نال لانا ہے، مان والےاں بھی ست بسم اللہ تے لان والےاں دی اپنی مرضی ہے، اے ریل گڈی ہے رکشا نہیں، اے رکشا نہیں، مسلک اہل سنت شاہین ہے، شاہین ریلوے دی طرح اپنے لین تے رانا ہے، ایدے ہوتے نہیں لے تو فقیر و درویشوں سارے لوگ اپنے اپنے دن مناندے ہیں، اسی کدی کسے تے فتویٰ نہیں لایا کہ تو بھائی سالگرہ کیوں کرنا ہے، تو بھائی اپنی ویڈنگ سرمنی کیوں کرنا ہے، تسی بیٹے دی برتھ ڈے کیوں کر دے ہو، تسی یوم الوطنی کیوں کر دے ہو، تسی انڈیپینڈنس ڈے کیوں منا دے ہو، سانوں کسے بندے نال کوئی غرض ہی نہیں، مناؤ، جدو اسی سرکار دا دن منان لگیے تے فتویاں والی مشین نہ کڈیا کرو، ساڈے تے اثر کوئی نہیں ہوا۔ میں ربیع الاول شریف چاند چڑھیا روز میں بھی تقریر کرن جانا، میں تو انہیں گل دسنا چاہتا روز جانا میں کسی نہ کسی جگہ تے بیان کرنے، میں یہ دسنا ہی چھڑ دیتا ہے میلاد لکھیا کی علماء ساڈے بیان کرتے ہیں فلانی کتاب وچ میلاد ثابت ہوتا ہے، فلانی روایت ثابت ہوتا ہے، فلانی روایت کیوں ثابت چھڑ دے، کیوں؟ بھائی صاحب میری 46 سال عمر ہو گئی، پہنا سنتے رہے ہیں، مڑ دستے رہے ہیں کہ ایتھے لکھے ہے میلاد، ایتھے لکھے ہے فلانی آیت ہے فلانی حدیث، جنہ نہ مننا انہاں نہیں مننا، انہاں ساری زندگی اس گل سے دل لا چھڑیا ہے یہ کدرے نہیں لکھیا، جڑے کردے سن انہاں چھڑیا کوئی، مطلب انہاں یہ تے زور لایا ہے بھئی یہ میلاد بدعت ہے کسی جگہ تے بھی لکھیا ہویا نہیں، تے جڑے کردے نے انہاں تھوڑا جہا ودایا ہی ہے گھٹایا نہیں، اسی آندے رہے ہاں بھئی یہ لکھیا جے تے انہاں منیا تے ہن سان لوڑ کیڑی ہے منین، او جو منو کوئی نہیں تے ایسی چھڈو کوئی نہیں، تے اے جھگڑا چھڑ کے بہتر نہیں اپنے سرکار دیاں گلاں کریے، اپنا چپ کر کے میلاد کرو، جنہ نہیں مننا بھائی تہاڈی اپنی مرضی ہے، نہیں جے دل مندا تے نہ کرو، سن تے دلیل دی لوڑ ہی کوئی نہیں حضور دے میلاد واسطے، اسی بغیر دلیل تو ہی میلاد کرو۔ امیجینیشن، عالم تصور، آپ عالم تصور جا کے حشر دے میدان خود نو کھڑا کرو، عالم تصور تسی یوم حشر خود نو کھڑیا ہویا محسوس کرو، ایک پاسے اسیاں جڑے میلاد آندا ہے تے لنگر ونڈنے ہاں، کھانا پکانے ہاں، باہر نکلنے ہاں، حضور دی آمد دے نعرے مارنے ہاں، دوجے پاسے وہ نے جڑے آندے ہیں بھئی یہ نہیں کرنا چاہیے، ہن تسی تصور کرو بھئی پھڑنا ہے اللہ، پکڑ کس کرنی ہے اللہ، جے مالک انہاں نے اس گل تو چھڑ دینا ہے بتسی میرے نبی دے میلاد وچ ناؤ نکل دے تے کیا اسی اس گل تو پھڑے جاواں گے بتسی میرے نبی دے آن تے ذکر کردے آؤ، کھانا پکا کے غریباں کھواندے آؤ، خوشی کردے آؤ، مسجداں وچ باندے آؤ، ذکر کردے آؤ، اپنی دکاناں بند کر کے تے میرے نبی دے آن تے میرا شکر ادا کردے آؤ، کیا اس گل تے اسی پھڑے جاواں گے؟
ਤੁਹਾਡਾ ਤਸੱਵੁਰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ کہ میرے نبی دی آمد دا دن آندا سی تسی اپنے کام چھڈ کے تے اللہ دے رسول دے نعرے لگانے شروع کر دیندے آؤ لنگر ونڈدے آؤ محفلاں کراندے آؤ اچھے کام کردے آؤ اس گل تو اسی پھڑے جاواں لو پاک گل مکائیے میں اپنے سنگیاں نہ جڑے میلاد نہیں کردے کہ اسی پھڑی گئے تے تسی نہ چھڑایا جے میلاد والےاں دی شفقت ہو گئی انہاں سمجھیا بھئی آ بندے چھڑان والے تے او سن چھڑا لین بالکل تسی ساڈی سفارش نہ کریا ہے اگر لنگ چلیا جائے اپنی کھلی جنت تے اسی میلاد دے جرم وچ پھتی گئے تے جنہ دا میلاد ہے او سن چھڑا لین فقیر تے جناب اتھے گل ہے میں تے اپنی سوچ دا زاویہ ہن اتھے لیا کہ یہ دسن دی لوڑ کیڑی ہے بھائی فلانی ہے تے چیتے جڑے اگے آئے بیٹھے جڑے بندے بھائی صاحب سنی میلاد مناندے پے انہاں آ کے فتوے سن کے کو چھڈیا ودیا ہی ہے اللہ دے فضل نال ودیا ہی ہے میلاد چپ کر کے سرکار دا میلاد کرو خوشیاں مناؤ اور سرکار دے میلاد شریف وچ محبت اور پیار نال شرکت کچھ چیزاں دی اصلاح کرنا اے جسم ساڈا ہے اے انگلیاں ساڑیاں نے اگر ناخن بڑھ آؤندے تے اسی خود کٹنے ہیں یہ مطلب ہے کہ چیزاں نو حد اعتدال تو اگے جان تو روکنا چاہیے ہے کہ نا وہ ناخن تے ساڈے ہی لیکن جدوں حد تو تجاوز کر دیں تے اسی انہاں نو کٹ دینے اور روک دینے کہ اے حد اس تو تجاوز نہیں کرنا اے ساڈے بال نے جدوں حد تو تجاوز کر دیں تو اسی انہاں نو مثلا نہ کوئی بندہ اپنے مشروب پیندا ہے پانی پیندا ہے اور یہ وال پانی وچ ڈبدے نے تو پھر وہ مائع مستعمل دے درجے وچ آ جائے گا تو بہتر ہے کہ اسی انہاں نوں اوتھے رکھیے کہ یہ ساڈے کھانے پینے والی چیزاں دے وچ نہ جان تو ہین تے ساڈے چہرے دے وال لیکن جدوں حد اعتدال تو اگاں جاندے تے اسی انہاں نوں تھوڑا جہا اپنی تھان تے لے آؤ تو مسئلہ ہے پیٹ ہے ساڈا اگر یہ حد اعتدال تو اگاں جائے تو اس نو بھی تھوڑا جہا پیچھا ہولی بولے ہو لیا چاہیے نہ آئے تو مڑو دی اپنی مرضی وہ سیانے آتے ہیں بھائی ودیا ریٹ تے ودیا پیٹ یہ پیچھا بڑے شاہ جی اوکھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بھائی دسن تے دیو کہ یہ تھوڑا جہا پیچھا لیا چاہیے جی ہاں تو مقصد یہ کہ میلاد بھی ایک ساڈا مذہبی تو اگر اس دے اندر بھی کوئی چیز حد اعتدال تو بڑھ جائے جو دین اور شریعت دی حدود تو اگے جان لگے تو پھر اس نو کٹنا ہے ناخن یہ چیز ٹھیک نہیں مثلا میں چھوٹے بھائی میرے انہوں نے دکھایا کہ عورتاں اپنے صدیقی صاحب دکھایا کہ عورتاں میلاد دا جلوس نکال رہی ہیں تو ایسیاں عورتاں نو میلاد دے جلوس دا ثواب نہیں ملے گا گناہ ملے گا ٹھیک ہے جی کیونکہ میلاد دا جلوس مستحب ہے یعنی پہلے فرض ہے پھر واجب ہے پھر سنت مؤکدہ ہے پھر سنت غیر مؤکدہ ہے اس تو تھلے استحباب دا درجہ ہے آپ نے سمجھ یعنی اس تو تھلے جا کے کدے مستحب دا ثواب ایک درجہ ہوتا ہے یعنی کرو تے ثواب ہے نہ کرو تے گناہ کوئی نہیں
تو عورتوں تے نماز فرض واسطے گھروں نکلنے دی شریعت اجازت نہیں دیتی. جنازہ فرض کفایہ ہے، عورتوں باہر نکلن دی اجازت نہیں. تو کسی عورت نو میلاد دے جلوس وچ نکلن دی اجازت ہو سکتی نہیں. ایسا کرنا بالکل شریعت کی مخالفت ہے، کہ نہیں کرنا چاہیے. اس تو بعد عورتوں دا میلاد پڑھنا اور انہوں نیٹ تے چڑھانا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ بہت بڑی قباحت ہے جو دین دے اندر داخل ہو رہی ہے. اس کی مذمت کرنی چاہیے جتنی ہو سکے، اور اس کو روکنا چاہیے کہ سخت کبھی حرکت. میک اپ زدہ خواتین اپنے نعتاں پڑھ کے بی بی عورت دی آواز دا بھی پردہ ہے. عورت نعت پڑھے مگر وہ دی آواز صرف عورتاں ہی رہے. مرداں دے کنا تک آواز گئی تو شریعت اعتراض کر دی. عورت نو اذان پڑھن دا حکم نہیں کہ وہ دی آواز دا بھی پردہ ہے. لہذا خواتین دیاں نعتاں دا یوٹیوب تے اپلوڈ ہونا یا ایسی جگہ تے انہاں دا نعتاں پڑھنا جتھے مرداں تک آواز جائے شرعن جائز نہیں ہے. اور جو جلوس دے شرکاء نے انہوں نے اسی ہر سال دیکھنے کہ کچھ لوگ ایسے عجیب نے کہ وہ ثواب واسطے چھتاں تے کھڑے ہو کے تے شرکاء جلوس نو جوس مار دے اور شاپر پھینک دیں. اللہ گواہ ہے انہوں نے اس عمل دا ثواب نہیں ملتا، گناہ ملتا. اس چیز دا ثواب نہیں ملتا. کہ بہت بڑی بے ادبی ہے لنگر میلاد دی. ایک بندہ پتلے پتلے شاپر نے انہوں نے سٹ دے، اگو لوگ لیندے نے، ادھے چاول زمین تے بکھر جاندے نے، ادھے انہوں دے اوتے ڈگدے نے. تو یہ دیکھ کے تمہیں ثواب کیویں حاصل ہو سکتا؟ تے رزق دا ضیاع ہے اور شرکاء جلوس دی توہین ہے. انہوں شاپر مارنا، انہوں جوس انہوں دے پھینکنا، یہ لنگر میلاد دی توہین ہے. اور بھائی خبردار ایسا مت کرنا جس کیتا او دے خلاف قانونی کاروائی کی جائے. اگر کوئی ڈانس کرتا ہے، بےہودہ ڈانس والے گانے لاندا ہے یا ڈانس والیاں نعتاں لاندا ہے، تو پولیس نال ہوئے گی وہ فوراً اس نو گرفتار کرن گے، کیونکہ یہ شریعت کے خلاف مزاح ہے اور اس نو قطعاً برداشت نہیں کیتا جائے گا. کوئی اور شریعت دا مذاق اڑائے تے درخواست نہ لے کے تھانے ٹر جاندے ہو، پرچہ کرو جی. تے تہانوں کس چھٹی دیتی ہے کہ تسی شریعت دا مذاق اڑاؤ؟ یہ مطلب یہ تو نہیں بس تسی مسلمان ہو تو سنی ہو تو جو تہاڈا دل کرے وہ کرتے رہو. شریعت تہاڈے واسطے زیادہ ضروری ہے دوجیاں نالوں، کیونکہ تساں کلمہ پڑھے ہیں. جو آدمی جلوس میلاد میں شرکت کرے وہ اس نیت نہ کرے کہ میں پکنک تے جا رہا. اگر ایسا کر رہا ہے تو بالکل غلط کر رہا ہے. وہ سمجھے میں عبادت تے جا رہا ہوں، اور عبادت خشوع اور خضوع دی طلبگار ہے. عبادت پاکیزگی اور طہارت دی ڈیمانڈ کرتی ہے. تواڈے لباں تے رسول اللہ دے نعرے، مذہبی جوش و خروش اور پیار اور محبت اور عشق الہی اور عشق مصطفیٰ دے نغمے ہونے چاہیے. کوئی بھائی اپنی موٹر سائیکل لے کے ون ویلنگ کی کوشش نہ کرے، وہ اس کے خلاف کاروائی اتنے ہی ہو جائے گی، کیونکہ ڈرونز اور کیمراز ہر جگہ تے لگے ہو. پھر میرے کو نہ آنا کہ جی منڈے ساڈے غلطی کیتی ہے تو تسی یہ ہن چھڑا دیو. ایسے کسی بدبخت دی سفارش میں پہلے کہہ رہا میں نہیں کرا. جو رسول اللہ دے جلوس دی توہین کرے گا اور اس کے اندر غیر شرعی حرکت کرے گا، میں ایسے کسی خبیث بندے دی سفارش نہیں کراں گا. کوئی بندہ میلاد شریف کے جلوس سے شرارت کرنے دی کوشش کرے گا تو ڈرونز اتنے اڑ رہے ہون گے، لوگوں کے ہاتھ موبائل ہون گے، اسی بندیاں دی ڈیوٹی سکورٹی والوں دی لائی ہے، وہ فوراً اس کو کیپچر کرن گے اور وہ خود اپنے کبھی عمل دا ذمہ دار ہے، اسی نہیں ہوگا. کوئی جلوس تے شرکاء تے لنگر نہیں پھینک سکتا. کوئی جوس والے ڈبے آپ لنگر تقسیم کرنا چاہو تو راستے دے اندر موجود لوگوں خود ہاتھ نال جا کے دے.
انہوں نے تقسیم کرو، 2-4 بندے کوئی طریقہ بنا لو، دیو، نہیں دینا چاہتے تو بالکل نہ دیو، تہاڈی مہربانی۔ غلط طریقے نال لنگر شریف نہیں دینا، بگدڑ مچے۔ اور کوئی آدمی کسی دوسرے بھائی نو دھکا دین دی، تکلیف دین دی کوشش نہ کرے۔ کسی مخصوص پوائنٹ بازار تے کسی نو سنان واسطے نعرے بازی نہیں کرنی، اور انتظامیہ نال جو جلوس دی سیکورٹی ہوئے گی او دے نال مکمل تعاون کرنا ہے۔ پولیس والے آ کے درخواست کیتی ہے، وہ 1-2 گڈیاں نال ہونیاں نے، تاکہ جڑا جانور زیادہ مستی کرے ان پھڑ کے تے انہاں دے اندر ڈک دیتا جائے، بھئی اینوں اُنّا چر ڈکی رکھو جنہ چر جلوس نہ ہو جائے۔ لہذا ایسے شریر جانور اپنا خیال خود رکھ لین، جے جلوس وچ آنا انہیں اے ذہن وچ رکھن کہ گڈی نال ہونی ہے جانوراں دے ڈکن واسطے۔ ساڈی طرفوں کوئی سفارش نہیں کی جائے کہ یہ رعایت کرو، اپنی ذمہ داری تے تساں جو کرنا ہے کرنا۔ ساڈی صرف یہی آرزو ہے کہ حضور دے جلوس وچ امن اور محبت اور پیار نال شرکت کرو، چونکہ 1500 سالہ جشن میلاد ہے اور یہ ساڈی زندگی وچ ایک واری ہی آیا۔ اگلی صدی جدو یہ سونا ہے اساں دنیا تے موجود نہیں ہونا، لہذا یہ صرف 1 سال دا ایونٹ ہوئے گا۔ اس سال ذرا روٹ لمبا ہوئے گا، کیونکہ یہ سارے جلوس دن ساڈے کول مین جلوس ہوندے سن، سکھے کی، پنڈی بٹیاں تے جلال، وہ تینوں اسی ملا دیتے۔ ملان تو مراد ہے کہ مرکزی جلوس اس جگہ تو جائے گا، اہلیان پنڈی بٹیاں دا استقبال کریں گے، پھر جلال پور بھٹیاں جائے گا، اہلیان جلال پور سنی انہوں دا استقبال کریں گے، اور چوکی آگے سکھے کی مسجد نور دعا درود تے ختم ہو۔ اسی زور دی نماز اتھوں پڑھ کے نکلنا ہے اور عصر دی نماز واپس اتھے آ کے پڑھنی۔ اتنے ٹائم دے اندر اسی اس نو سمیٹنا ہے۔ جلوس پیدل نہیں ہوئے گا، کوئی بندہ پیدل جلوس میں شرکت دی کوشش نہ کرے، اس دی وجہ کہ اتنا لمبا جلوس ہے تسی تھک جاؤ گے۔ گڈیاں ہون دیاں، گڈیاں دے وچ بہ جانا، تے سرکار دے ذکر والیاں گڈیاں بھی نال ہون گیاں، انہاں دے نال اسی آرام نال چلدیاں جانا ہے، تے آرام نال واپس ایتھے آ کے درود و سلام ہو جائے گا، ساڈا بھی نذرانہ ہو جائے گا سرکار دی بارگاہ میں، تو سارے ساتھی بھی راضی ہو جان گے، تے ساڈا 1500 سالہ جشن ساڈے دل نو راضی کرن دا سبب بن جائے گا۔ راستے دے اندر اگر کوئی بندہ تو ان لگتا ہے بھی میرے نال زیادتی کرتا ہے، کیا مینوں کوئی چیز لگ گئی ہے، دھکا لگا ہے، فلاں ہوا ہے، تو اس نو برداشت کر جان دا بھی اللہ تو اجر عطا فرمائے گا۔ جیڑا بندہ کسی مسلمان بھائی دی غلطی تے انہوں معافی دیندا ہے، اللہ قیامت والے دن اس نو معافی عطا فرمائے گا۔ تو اے روڈ میپ ہے، اے ہدایات نے۔ جڑے بچے جلوس میں پکنک سمجھ کے شریک ہوں بالکل نہ ہونا، اور کسی سنان والے نعرے مت لگانا، اور کوئی شرارت بازی والی بات نہ کرنا۔ بھاویں تسی مذہبی جلوس دے اندر ہو، ساڈا جلوس امن دا اور سکون دا مظہر ہونا چاہیے، ساڈی وجہ تو کسی درد تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کسی دی وجہ تو سن ہو جائے تو اسی برداشت کر دیں۔ اللہ دی بارگاہ وچ دعا ہے، اسی پہلے فرسٹ ٹائم اپنے شہر دے جلوس دا چکر لگاواں گے، اور اس طرح ہی جلال پور اور پنڈی بٹیاں میں ہوئے وہ پہلے شہر دا چکر لگا لین گے۔ جدو شہر دا چکر لگ جائے گا تو نماز ظہر اسی اتنے پڑھا، ظہر تو بعد جلوس دا آغاز ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ آپ سب بھائیاں دی حاضری قبول و منظور فرمائے، اور آپ سب تے راضی ہوئے۔ میں انتظامیہ دا بھی شکریہ ادا کراں گا جو صفائی والا عمل ہے، جڑے ساڈے شہر دی اور پورے راستے دی صفائی کر رہے ہیں، اللہ انہاں نے بھی اجر عطا فرمائے گا۔ ما علینا